یہ جو عورتیں مارچ میں 8 مارچ کو نکل کر آزادی مارچ میں مارچ کرتی ہیں اور مائی باڈی مائی بزنس، میرا جسم میری مرضی کے گندے نجس پلید فاحشانہ بیہودہ الفاظ اپنی زبانوں سے معاشرے کے اندر پھیلاتی ہیں، اصل میں ان عورتوں پر پابندی کیا ہے؟ یہ تو پہلے ہی بن ٹھن کر نیم برہنہ لباس پہن کر کبھی کلبوں کی زینت ہوتی ہیں، کبھی بازاروں کی زینت ہوتی ہیں، کبھی دفاتر میں محفلوں کی رونق ہوتی ہیں، کبھی کہاں ہوتی ہیں، کبھی کسی جگہ پر گند پھیلا رہی ہوتی ہے، فتنہ برپا کر رہی ہوتی ہیں، نجاست بکھیر رہی ہوتی ہیں، معاشرے کو غلیظ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ ان کو کیا فکر ہے آزادی کی؟ پاکستان میں تو ان پر کوئی پابندی نہیں، کسی شہر میں کوئی رکاوٹ نہیں، جس کلب میں مرضی جائیں، جہاں مرضی جا کے جو ہے نا گند ماریں، جو مرضی کریں، بےغیرتی کریں، کوئی رکا ان کو کس نے روکا؟ کیوں نعرہ لگا رہی؟ ان کو کیا فکر ہے؟ فکر یہ ہے جو رب کے قرآن نے کہی، میں نے پہلے آپ کو ذکر کی ہے۔ فکر یہ ہے کہ پاکستان کی اکثر عوام غیور ہے، غیرت مند ہے۔ پاکستان کی اکثریت غیرت مند لوگوں کی ہے۔ یہ بے شرم بے غیرت یورپ والے نہیں بنے، اللہ کی قسم یہ اپنی ماں کے، بہن کے، بیوی کے متعلق غیرت رکھتے ہیں، اور غیرت ان کے جسموں میں، ان کے جسم کا جزو اور حصہ ہے۔ کیوں یہ وہ سمجھتی ہیں کہ آزادی تو ہے ہمارے لیے پہلے ہی ہر قسم کی، کوئی رکاوٹ کوئی پابندی نہیں، نہ ہمارا بھائی ہمیں روک سکتا ہے، نہ ہم بھائی کی بات مانتی ہیں، نہ باپ کی مانتی ہیں، نہ خاوند کی مانتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس مشن پر چل رہی ہیں، لوگ پورا معاشرہ ہمیں اس طرح کیا سمجھے گا؟ یہ بے غیرت عورتیں ہیں، یہ بے شرم بے حیا عورتیں ہیں، یہ گندی عورتیں ہیں۔ معاشرہ کیا سمجھے گا؟ یہ سمجھے گا تو وہ نا چاہتی ہیں کہ یہ گند، یہ غلاظت، یہ نجاست صرف ہمارے ناموں سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں نہ ہو، ہم پاکستان کی ایک ایک عورت کو ایسا بنا دیں، جب یہ گند عام ہو جائے گا تو یہ لان تان جو ہمارے متعلق ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں یورپ میں کسی شخص سے پوچھو آپ کے والد کا نام کیا ہے، اس کو والد کا نام ہی نہیں آتا۔ وہاں پر یہ عیب نہیں ہے، وہاں پر یہ عیب ہی نہیں ہے۔ ان بدبختوں نے ہم جنس پرستی کا تحفظ کیا ہے، اس کے قانون بنا دیے ہیں، اس کی اجازت دے دی ہے، اس پر بل پاس کر دیے ہیں۔ وہ کتے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشروں میں ہم جنس پرستی کو ہوا دینے کے لیے ان این جی اوز کو تنخواہیں دے کر، یہ لونڈے لونڈیاں خرید کر، وہ کتے ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جب تحفظ دیا ہے، جب ہم نے قانون سازی کی ہے، تو ان ملکوں میں کیوں قانون سازی نہیں ہو سکتی؟ ان میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ وہ یہ ذہن بنانے کے لیے ان کو انہوں نے اتارا ہوا ہے 8 مارچ کے دن میں۔ وہاں پر جائز حمل اسلام میں مسلمان ملکوں میں ابھی بھی قانون ہے، حمل کو گرانے کی اجازت نہیں آسانی سے، غیر قانونی عمل ہے، غیر شرعی تو ہے ہی ہے نا، قتل ہے، یہ ایک انسان کا قتل ہے حمل کو ضائع کرنا بلا وجہ، اور ایک انسان کا قتل اللہ کی قسم پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ اسلام میں تو جرم ہے ہی ہے، یہ قاتل نفس بن کر یہ حمل ضائع کرنے والے، کروانے والے اور ان کی مدد کرنے والے لوگ قاتل بن کر رب کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ پاکستان کے قانون میں بھی یہ جرم ہے، اگرچہ عام ہو گیا، کر رہے ہیں لوگ، کروا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قانون میں جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے، ان عورتوں کو 8 مارچ کے اندر حقوق نسواں، آزادی نسواں کے نام سے
خواتین کے دن کے نام سے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے ان غیرت مند مسلمان ملکوں کو، ان غیرت مند عوام کو، ان غیرت مند بھائیوں اور باپوں اور خامدوں کو جن کے اندر غیرت ہے، کہ اس طرح کے کلچر عام کر کے پھیلا کر، روزانہ ان کی خبریں دے کر، ان کی تصویریں اشتہارات دے کر، پروپیگنڈا پورے میڈیا کے اندر کر کے ان کے ذہنوں سے اس کی قباحت، شناعت اور برائی کو کھرچ کر ختم کر دیا جائے۔ اور پھر ایسا دن آسانی سے آ جائے گا جب ہم جنس پرستی کا قانون بھی پاس ہو جائے گا، جب حمل گرانے کے قانون بھی پاس ہو جائیں گے، پھر وہی کلچر ان کے ملکوں میں پروان چڑھے گا کہ 70-80% پیدا ہونے والے بچے ان کو نہیں پتا ہوگا ہمارا باپ کون ہے، نسب کا رشتہ، نسب کا سلسلہ دفن ہو جائے گا ان ملکوں میں۔ اسلام نسب کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، قسم ہے اللہ کی، اسلام میں نسب کی حفاظت ایک بڑا اہم شعیرہ ہے اسلام کا، ایک بہت بڑی بنیاد ہے اللہ کے دین کی، انسانی نسب کی، خاندان کی حفاظت۔ سارے ان کو حسد ہے، کہتے ہیں ہمارے ہاں سسٹم ہے ہی نہیں خاندانی، سارا دفن ہو گیا، مٹ گیا، 80% حرام زادے پیدا ہے، جانتے نہیں اپنے باپ کا نام۔ یہ ملک کیوں بچے ہوئے ہیں؟ پاکستان کیوں بچا ہوا ہے؟ یہ تکلیف ہے ان کو، اس کے لیے ڈالر بھی آ رہے ہیں، اس کے لیے ساری دنیا کی دولت بھی آ رہی ہے، اس کے لیے NGOs بھی آ رہی ہیں، اس کے لیے وہ ہمارے ملک سے افراد اللہ کی قسم خرید کر ہیں، ان کو تربیتیں دے کر، ٹریننگیں دے کر، ان کو تیار کر کے، ان کو بھونکنے کے لیے، یہ غلاظت نجاست پھیلانے کے لیے ہمارے سروں پر بٹھا رہے ہیں، اور ہم حکومتیں، ہم انتظامیہ ایسے گند اور غلاظت کو جو ہے نا فروغ دینے کا سبب بنے ہوئے ہیں معاشروں میں، ان کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کو روکنا کس کو ہے؟ ہم روکتے کس کو ہیں؟ یہ مسجد بنی ہے، اس پر پابندی لگا دو، انہوں نے نقشہ منظور نہیں کروایا، بند ہو گئی مسجد، لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک یار، مسلمانوں کی بستیاں، مسلمان انتظامیہ ہماری، کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کے امتی۔ دکھ کی بات ہے اللہ کا گھر بنائے فتنے کے لیے نہیں، اذان دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے، اس پر پابندی ہے، اجازت کیوں نہیں لی؟ فلاں کیوں نہیں پاس کروایا؟ پہلے 6 مہینے، سال، 2 سال ذلیل ہوتے، دھکے کھاتے رب کا گھر بنانے، اور ان کو یہ غلاظت، نجاست، فحاشی، بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کے یہ یہودیوں عیسائیوں کے تنخواہ خور ایجنٹ، ان کو کھلی چھٹی، ان کی مدد بغیر اجازت کے جہاں چاہیں اٹھ کر بھونکے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کی زمین پر یار۔ اس لیے میں نے کہا دکھ ان پر نہیں ہے، دکھ اپنوں پر ہے، اپنوں پر دکھ ہے، انہوں نے تو کرنا ہے، ان کی تو فطرت ہے یہ۔ کبھی سانپ، بچھو اپنی فطرت چھوڑے گا؟ آپ اس کو دیسی گھی کھلائے ساری زندگی، پھر اس کے منہ میں انگلی ڈالیں، وہ بوسہ دے گا نا آپ کی انگلی کو، کیا کرے گا؟ آپ نے دیسی گھی پلا کے اس کو موٹا کیا، پالا ہے، دودھ پلایا اس کو، احسان کیا اس پر، عمدہ بہترین جگہ اس کو فراہم کیا جینے کے لیے، رہنے کے لیے، لیکن اس کی فطرت نہیں بدلے گی۔ ہمیں کافروں پر دکھ نہیں ہے، آسمانوں والے رب نے ان کی فطرت بتا دی ہے ہمیں، اللہ کی قسم وہ نہیں بدلے گی۔ وہ اسلام دشمنی سے، مسلمان دشمنی سے، مسلمانوں کے خلاف جلنے، سڑنے، حسد کرنے سے وہ بدبخت نہیں ہٹیں گے، نہیں باز آئیں گے، نہیں رکیں گے۔ یہ آسمانوں والے رب نے حقیقت قرآن میں لکھی ہے۔ دکھ تو ہمیں اپنوں پر ہے، جو میر جعفر بن کر، میر صادق بن کر، ابن الالقمی بن کر، اللہ کی قسم جو ان کے مقاصد، ان کے مشن کے راہ ہموار کر رہے ہیں، ان کے مددگار بن کر ان کو پھیلانے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔
جب مسئلہ ہوتا ہے نا